السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ معزز ناظرین، میں آج آپ حضرات کے سامنے قرآنی اذکار و دعائیں لے کر آیا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ حضرات اسے باور قلب دیکھیں گے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ معزز ناظرین، قرآن مجید میں بہت ساری آیت کریمہ ایسی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بتا دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے۔ اور اسی آیت میں سے ایک آیت ہے سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ معزز ناظرین، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پوری حصر و تاکید کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا اور کسی کی عبادت کے لیے نہیں، بلکہ اگر ہم عبادت کریں گے تو صرف رب حقیقی ہی عبادت کریں گے۔ اور اسی طرح سے دوسری آیت میں اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آخری سانس تک، جب تک آپ اس دنیا کے اندر رہیں، جب تک آپ کی سانس باقی رہے، تب تک صرف اور صرف آپ اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہو جائیے۔ تو معزز ناظرین، ان دونوں آیتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، روشن روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے۔ تو ناظرین، ان دو آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، میں نے آپ کو بتایا کہ میرا موضوع ہے قرآنی اذکار و دعائیں۔ تو ناظرین، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں۔ معزز ناظرین، تو اس تعلق سے قرآن کریم میں بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اللہ رب العالمین سے ہی دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی میں سے ایک آیت ہے سورۃ الغافر آیت نمبر 14 ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بس تم لوگ اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے اس کی بندگی کو خالص کر کے پکارو، چاہے کفار و مشرکین اس سے برا مانیں۔ ہو سکتا ہے آپ جہاں بستے ہوں، ہو سکتا ہے اگر آپ رب کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، ہو سکتا ہے آپ رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، تو جو آپ کے مخالفین حضرات ہیں ان کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ کو اس چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین، کہ تم لوگ اپنے رب کو نہایت عجز و انکساری اور خاموشی کے ساتھ پکارو، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ دو آیتیں اللہ رب العالمین ان دو آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ اپنے بندوں کو دعا کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ وہ اپنے رب خالقی سے ہی دعا کرے، اپنے مالک حقیقی سے ہی دعا کرے، اس کے علاوہ کسی سے دعا نہ کرے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ تمہارے رب کو ہی پکارو اور میں ہی تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ تم اپنے رب حقیقی کو ہی پکارو اور رب حقیقی میں ہی ہوں تمہارا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لہٰذا تم مجھے پکارو اور میں ہی تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ناظرین، ان تمام آیات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ہمیں دعا کرنا ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے ہی دعا کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی پیر سے، نہ ہی کسی فقیر سے، نہ ہی کسی مزار پہ جا کے، نہ ہی کسی درگاہ پہ جا کے۔ یہ تمام کے تمام آیت قرآنیہ سے یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے ہی ماتھا ٹیکنا ہے، ہمیں اپنے رب کے دربار میں ہی سر جھکانا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری آیتیں قرآن کریم میں آپ کو مل جائیں گی جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، یہ تمام کے تمام آیت کریمہ اپنے بندوں کو دعا کرنے کا حکم دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا بندہ صرف انہیں سے دعا کرے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ہم ملیں گے آئندہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو لے کر کے۔ آپ سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے لائک، شیئر
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں گے تاکہ ندائے معراج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔